بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو فون۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے فون پر بات چیت کی ہے، جس میں یوکرین میں جنگ کے خاتمے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیو یارک پوسٹ کو ایئر فورس ون پر ایک انٹرویو میں جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے کتنی بار بات چیت کی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ بہتر یہی ہوگا کہ یہ نہ بتایا جائے۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پیوٹن چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اموات نہ ہو، انہیں مرنے سے بچایا جائے۔ ان کے پاس جنگ کے خاتمے کا ٹھوس منصوبہ ہے، وہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ میں صدر ہوتا تو یہ جنگ کبھی نہ شروع ہوتی۔ جو بائیڈن ہماری قوم کے لیے مکمل شرمندگی کا باعث ہوئے۔ ہر روز لوگ مر رہے ہیں۔ ان تمام جوان اور خوبصورت لوگوں کو ذہن میں لائیں جو آپ کے بچوں کی ہی طرح ہیں لیکن بے وجہ مارے گئے۔ اس کا پیوٹن کو بھی احساس ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ جنگ کے خاتمے کا عمل تیز ہو جائے گا۔ ہر روز لوگ مر رہے ہیں۔ یوکرین میں یہ جنگ بہت خراب ہے۔ میں اس خوفناک چیز کو ختم کرانا چاہتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے ساتھ $500 ملین کے معاہدے کی تجویز دی ہے، جس کے تحت یوکرین کو نایاب معدنیات اور گیس تک رسائی حاصل ہوگی۔ بدلے میں کسی ممکنہ امن معاہدے میں سیکیورٹی کی ضمانتیں فراہم کی جائیں گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی اخبار کو انٹرویو میں مزید کہا کہ ایران پر بمباری کرنے کی بجائے ایران سے جوہری معاہدہ کرنے کو ترجیح دوں گا۔ اگر ہم معاہدہ کر لیتے ہیں تو اسرائیل ایران پر بمباری نہیں کرے گا۔ یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم ایران کو کیا کہنے جا رہے ہیں۔ امید ہے ایران جو کرنے کا سوچ رہا ہے وہ نہیں کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ خریدنے کے بیان پر قائم رہنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس بیان پر قائم رہنے کے عزم کا اظہار کر دیا، جس میں انہوں نے غزہ کی پٹی کو خریدنے اور اس کی ملکیت کا ذکر کیا تھا۔ گزشتہ روز طیارے میں دوران پرواز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ کو خریدنے کے بارے میں ان کا موقف برقرار ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کو ایک بار پھر مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اگر فلسطینیوں کو اپنے ملک میں پناہ دیں گے تو انہیں بھی غزہ کے کچھ حصے دینے پر غور کیا جا سکتا ہے تاکہ اس علاقے میں تعمیر نو کا عمل شروع کیا جا سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ ہر ممکن فلسطینیوں کی مدد کرے گا۔ اس کے لیے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور مصر کے صدر سمیت دیگر عرب ممالک سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ آج امریکی درآمدات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کریں گے، جس میں اسٹیل اور ایلومینیم شامل ہیں۔ یاد رہے چند دن قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر امریکہ کا قبضہ کرنے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ غزہ کی پٹی کا مالک بنے گا۔ ان کا یہ قدم علاقے میں استحکام لائے گا اور ہزاروں نئی ملازمتیں پیدا کرنے کے مقصد سے تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر عالمی سطح پر تنقید کا سامنا ہے اور اقوام متحدہ سمیت متعدد ممالک نے بے دخلی کی مخالفت کی ہے اور فلسطین کے دو ریاستی حل پر زور دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں خلیج میکسیکو کا نام خلیج امریکہ رکھ دیا گیا۔ امریکہ نے خلیج میکسیکو کا نام بدل کر خلیج امریکہ رکھ دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس فیصلے کا باضابطہ اعلان خلیج میکسیکو کے اوپر سے گزرتے ہوئے کیا جب وہ اپنے طیارے میں سپر بال کا میچ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بہت اچھا کام ہوا ہے اور آج ہم پہلی بار خلیج امریکہ کے اوپر سے پرواز کر رہے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے طیارے ہی میں نام کی تبدیلی کے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر دیے۔ امریکی صدر نے اپنی حلف برداری کے دن محکمہ خارجہ کو ہدایت جاری کی تھی کہ وہ 1 ماہ میں خلیج میکسیکو کا نام خلیج امریکہ رکھنے کے حوالے سے ضروری اقدامات کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کا بیان۔ 47% امریکیوں نے منصوبے کی مخالفت کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان سے متعلق امریکی میڈیا کے سروے میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ
امریکیوں کی اکثریت ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کو برا قرار دے رہی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 47% امریکیوں نے ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کو برا قرار دیا۔ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے منصوبے کی صرف 13% امریکیوں نے ہی حمایت کی، جبکہ 40% امریکیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے منصوبے سے متعلق واضح رائے نہیں دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ پر قبضے کے امریکی صدر کے بیان پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ غزہ پر قبضے کے امریکی صدر کے بیان پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق رجب طیب اردوان نے کہا کہ یہ منصوبہ مکمل طور پر فضول ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کے پاس بھی غزہ کے لوگوں کو ان کی زمین سے نکالنے کا اختیار نہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ غزہ کے لوگ غزہ میں ہی رہیں گے اور غزہ کی حفاظت کریں گے۔ طیارے میں دوران پرواز صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا تھا کہ غزہ کو خریدنے اور اس کی ملکیت کے بیان پر قائم ہوں، فلسطینیوں کا خیال رکھیں گے اور ان کا قتل نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کو زمین کے کچھ حصے دینے پر غور کیا جا سکتا ہے تاکہ وہاں دوبارہ تعمیر کے عمل میں مدد لی جا سکے۔ واضح رہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک فلسطینیوں کو اپنے ہاں بسانے پر تیار ہو جائیں گے جب میں ان ممالک سے بات کروں گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مصر نے فلسطین کے مسئلے پر عرب ممالک کا ہنگامی سربراہی اجلاس 27 فروری کو طلب کر لیا۔ مصر کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک 27 فروری کو عرب ممالک کے سربراہ اجلاس کی میزبانی کرے گا، جس میں فلسطینی علاقوں سے متعلق تازہ ترین سنگین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ فرانسیسی خبرساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق ہنگامی عرب سربراہی اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مصر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فلسطینی کو غزہ کی پٹی سے مصر اور اردن منتقل کرنے کے منصوبے کے خلاف علاقائی حمایت حاصل کر رہا ہے۔ بیان میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اجلاس مصر کی جانب سے حالیہ دنوں میں فلسطین سمیت عرب ممالک کے ساتھ اعلیٰ سطح پر وسیع مشاورت کے بعد طلب کیا گیا ہے، جس میں فلسطینی کاز کے حوالے سے تازہ ترین سنجیدہ پیش رفت سے نمٹنے کے لیے سربراہی اجلاس کی درخواست کی گئی تھی۔ اس میں بحرین کے ساتھ کوآرڈینیشن بھی شامل ہے، جو اس وقت عرب لیگ کی صدارت کر رہا ہے۔ جمعے کے روز مصر کے وزیر خارجہ نے اردن، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت علاقائی شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کی تھی تاکہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے جبری بے دخلی کے خلاف آواز بلند کی جا سکے۔ گزشتہ ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے بارے میں امریکی انتظامیہ کا خیال پیش کیا تھا، جس میں تباہ شدہ علاقے سے فلسطینیوں کو دیگر ممالک میں منتقل کرنے کا تصور پیش کیا گیا تھا۔ اس بیان پر عالمی سطح پر رد عمل سامنے آیا تھا اور عرب ممالک نے اس تجویز کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے ساتھ 2 ریاستی حل پر زور دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی مصنوعات پر چین کے عائد کردہ ٹیرف کا اطلاق ہو گیا۔ چین نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھرپور جواب دیتے ہوئے امریکی مصنوعات پر ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی خام تیل اور زرعی مصنوعات پر اضافی 10% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ دوسری جانب غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ چین نے ٹیکس کے معاملات پر امریکہ سے بات چیت کی کوئی کوشش نہیں کی۔ کینیڈا اور میکسیکو نے تجارتی ٹیکس 30 دن کے لیے مؤخر کروا دیا تھا۔ چین نے امریکی خام تیل، زرعی مشینری اور بڑے انجن والی گاڑیوں پر بھی 10% ٹیرف عائد کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وکلاء کے احتجاج کی کال کے پیش نظر پولیس کی جانب سے ریڈ زون کے داخلی راستے بند کر دیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق سرینا چوک، ایکسپریس چوک، نادرا چوک سے ریڈ زون انٹری بند کر دی گئی۔ ریڈ زون بند کرنے کے باعث ٹریفک روانگی متاثر، گاڑیوں کا رش لگ گیا۔ مارگلا روڈ سے ریڈ زون داخلے کے لیے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ رپورٹ کے مطابق دفتر خارجہ سمیت ریڈ زون دفاتر جانے والے شہری بھی رل گئے، جبکہ وفاقی دارالحکومت کی ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ شہر میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستے بند ہوں گے۔ اسلام آباد کی ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ 10 فروری 2025 کو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستے بند رہیں گے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔